اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من احب الدفن فی الارض المقدسة او نحوها عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہم السلام فلما جاءه سکه فرجع الى ربه فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه فقال ارجع فقل له يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شارة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلو کنت ثم لأریتکم قبرہ الى جانب الطریق عند الکثیب الاحمر۔ باب ہے کہ جو شخص ارض مقدس یا اس جیسی کسی مبارک جگہ میں یا اس کے قریب دفن ہونے کو پسند کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد ملک الموت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس گیا، اور اس نے جا کے عرض کی باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے روح قبض کرنے کے لیے کہ جس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ جو ہے وہ دوبارہ لوٹا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ آپ بیل کے اوپر اپنا دست مبارک رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے آپ کی عمر اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ ملک الموت آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح پیغام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنے رب سے باری تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر کیوں نہ ابھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سوال کیا کہ باری تعالیٰ میری روح قبض کرنی ہے تو اس سے پہلے مجھے ارض مقدس سے اتنی دور کر دے، جتنا ایک پتھر پھینکا جائے تو پتھر جتنی دور جاتا ہے اتنے فاصلے پہ کر دے۔ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو فرمایا کہ اگر میں اس مقام پہ ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا جو راستے کے ایک طرف سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس ہے۔ اس روایت کے اندر بہت سارے اہم مسائل جو ہیں اس سے فقہاء نے اخذ کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ اس کے اندر بیان ہوتا ہے اور جس کے اوپر اشکال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ ملک الموت فرشتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام و مرتبے والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مگر انسان ہیں، تو آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ حالانکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، بھیجے تو رب نے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامبر کو تھپڑ مارنا یہ اس کی توہین ہے، تو آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے اندر بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ملک الموت کو بھیجا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش نہیں بلکہ اس ملک الموت کی آزمائش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش نہیں تھی، ملک الموت کی آزمائش تھی، اور ملک الموت اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جب چاہے جس کی چاہے آزمائش کرنا وہ کر سکتا ہے، چاہے فرشتے کی آزمائش کرے اس کو آزمائے، چاہے انسان کو آزمائے۔ اس کے اندر ایک چیز جو بہت سارے محدثین نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ایک وجہ جو سب سے خوبصورت ہے وہ یہ بیان کی ہے محدثین نے، امام نووی نے، کہ اللہ کے نبی نے ان کو تھپڑ مارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اس لیے ہے ان کو ادب سکھانے کے لیے، ملک الموت کو ادب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس بھیجا کہ جب بھی سکھانا مقصود کیا تھا کہ جب بھی تم کسی نبی کے پاس جاتے ہو عام انسان سے اس کی روح قبض کرتے وقت نہیں پوچھا جاتا،
مرضی اس کی نہیں لی جاتی. جی کوئی فرشتہ آ کے ہم سے نہیں پوچھتا کہ جی تھوڑی روح قبض کریے یا نہ کریے. لیکن انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. انبیاء کے پاس جا کے ملائکہ کو اجازت لینی پڑتی ہے. تو یہ ان کو سکھانے تعلیم دینے کے لیے تھا. جب ملک الموت گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت نہیں لی. اجازت کے بغیر ایک بندہ آ کے انسانی شکل میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں, تو یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی کام ہے تو اجازت لے کے ہوگا. تو بغیر اجازت آئے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو تھپڑ مارا ہے, ایک وجہ. دوسری وجہ اس کے اندر محدثین نے بیان کی ہے, وہ ہے کہ آپ نے اس کو پہچانا نہیں ہے. چونکہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرنے آتا ہے تو انسانی شکل میں نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو وہ انسانی شکل میں تھا. ایک انسان آ کے ہمارے سامنے بیٹھ کے دعویٰ کر دے کہ میں فرشتہ ہوں, یا وہ کہے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں, تو انسان ہونے کے ناطے بندہ اس سے دفاع کرے گا. اللہ کے نبی نے اس کو پہچانا نہیں کہ یہ عام انسان ہے یا فرشتہ ہے. وہ انسانی شکل میں آیا, آ کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اجازت بھی نہیں لی, اور آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو آپ نے جواب میں رد عمل میں اس کو تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو آنکھ باہر نکل آئی, وہ پھر شکایت لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا. اس کے اوپر اشکال آئے گا, ذہن میں خیال آئے گا کہ جی ایک نبی ہو کے فرشتے کو کیسے نہ پہچانے. یہ سوال ہے. یہ ممکنات میں سے ہے. بہت سارے واقعات قرآن مجید کے اندر ایسے موجود ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے, جب ان کے پاس قوم لوط کے اوپر فرشتوں کو مسلط کیا گیا تو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. قرآن کے اندر اس کا بیان ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو تھے وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. وہ انسانی شکل میں آئے تو آپ نے ان کو مہمان سمجھ کے ان کے لیے بھنے ہوئے گوشت کا انتظام کیا. بچھڑا ذبح کیا, ذبح کر کے اس کو بھون سون کے مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان کو گوشت پیش کیا. اگر وہ پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کے لیے یہ دعوت کا اہتمام نہ کرتے, چونکہ فرشتے جو ہیں وہ کھانے پینے سے پاک ہیں, ان کو اس کی حاجت نہیں ہوتی. بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے تو ان انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات مشہور ہے, حضرت جناب مریم کے پاس جب جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور وہ انسانی شکل میں تھے, تو حضرت مریم نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ انسان ہیں یا کوئی اللہ کے فرشتے ہیں. تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا اور پناہ مانگی, ڈر گئیں کیونکہ وہ اتنی پاک صاف تھیں. تو ایک غیر اجنبی شخص کو دیکھ کے ان کا ڈرنا لامحالہ درست تھا. تو وہ ڈری, تو اس وقت وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ آپ مجھ سے نہ ڈریں, میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینے آیا ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. تو آپ نے اس فرشتے کو پہچانا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں کہ فرشتہ نبی کے پاس آتا ہے, وہ انسانی شکل میں آتا ہے, تو انسانی شکل میں ہونے کے وجہ سے بعض دفعہ انبیاء اس کو پہچانتے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو پہچانا نہیں, انہوں نے اس کو انسان ہی سمجھا, تو انسان سمجھ کے اس کو تھپڑ مارا ہے, فرشتہ سمجھ کے تھپڑ نہیں مارا. اس کے اوپر دوسرا جو اعتراض آتا ہے وہ اعتراض یہ آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت سے ڈر گئے تھے, اس لیے انہوں نے موت کے خوف سے اس کو تھپڑ مارا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب اسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے, وہ سب کا ذہن صاف ہو جائے کہ اگر موت سے خوف زدہ ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو زندہ رہنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ آپ بچھڑے کے اوپر ہاتھ رکھیں, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اتنی عمر. اب بندہ بکری کے اوپر یا کسی جانور کے اوپر ہاتھ رکھے تو سینکڑوں کے حساب سے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں, اتنی لمبی عمر ہو جائے گی. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس آفر کو قبول نہیں کیا کہ جو اتنے 100 سال جینے کے بعد کیا ہوگا. رب نے فرمایا کہ پھر موت ہے, تو آپ نے فرمایا پھر بھی مرنا ہے تو ابھی مر لیتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ اس کے بعد جو موت ہے تو پھر ابھی کیوں نہ ہو جائے. تو اس سے واضح یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھے.
پھر سوال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں، فرشتے انبیاء کے پاس آتے تھے مختلف احکام لے کے. انبیاء 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے زیادہ فرشتہ جو ہے وہ جبرائیل امین جو سب سے زیادہ جس نبی کے پاس آئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ جبرائیل امین آئے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 400. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 450 مرتبہ جبرائیل امین آپ کی بارگاہ میں آئے. باقی جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے اس تعداد سے نیچے ہیں. اور بات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ارشاد الساری کے اندر ہے، محدثین کا قول ہے، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین جو ہیں وہ 24,000 مرتبہ آئے ہیں. یعنی اتنی تعداد میں کسی نبی کے پاس جبرائیل امین نہیں آئے جتنی تعداد میں حضور کے پاس تشریف لائے ہیں. تو یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ حضور کی طرف آئے ہیں. اور حتیٰ کہ رمضان المبارک کے اندر جبرائیل امین آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. دور ہوتا ہے، حافظ ہوتے ہیں، 2 حافظ بہ جاتے ہیں، ایک دوسرے نے سنا، دوسرا پہلے نے سنا. تو جبرائیل امین آتے تھے، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، یہ بعض نے لکھا ہے کہ سارے قرآن کا وہ جبرائیل امین حضور کو سناتے تھے اور حضور جبرائیل امین کو سناتے تھے. اور جس وقت جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، اس سال میں جبرائیل امین نے 2 مرتبہ حضور سے دور فرمایا ہے. یعنی 2 مرتبہ جبرائیل نے پورا قرآن حضور کو سنایا اور حضور نے پورا قرآن جبرائیل امین کو سنایا. تو یہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے کسی مبارک جگہ میں دفن ہونا یا کسی مبارک جگہ کے قریب دفن ہونا. یہ چیز باعث ثواب ہے، اچھی چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، کرنی چاہیے. وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب موت کا وقت تھا تو اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میں بیت المقدس کے قریب جو ہے اس کے قریب دفن ہوں، اس کے قریب میری روح قبض کی جائے. تو اس روایت سے فقہاء نے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی میت کو، اس کی میت کو کسی اور شہر میں اس وجہ سے منتقل کیا جائے کہ وہاں کو مبارک جگہ ہے، یا اس جگہ پہ کوئی مبارک شخص یا نیک شخص کوئی اللہ والا دفن ہے، تو کوئی بندہ بیٹا چاہتا ہے کہ میرے والد کو ان نیک بندے کے قبرستان میں یا ان کے قرب میں دفن کیا جائے، تو یہ کرنا جائز ہے. یہ کرنا جی جائز ہے. لیکن دوسری صورت جو کہ ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں کہ جی ہم کسی اور وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میت کو منتقل کرتے ہیں. یعنی مبارک جگہ سے اٹھا کے غیر مبارک عام جگہ پہ جا کے اس کو دفن کرنا، فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی تک لکھا ہے، حرام کے درجے میں لکھا ہے. جی ساڑھے حج عمرے واسطے جاندے نا سعودی عرب، اتھے خوش قسمت بندہ ہے جس کو وہاں موت آ جائے. لیکن ہمارا دماغ ٹھیک نہیں نہ ہوتا، وہاں موت آ گئی ہے اور یہ صاحب کھڑے ہیں کہ میں انہوں پاکستان لے کے جانا ہے. اور جی اس سے مبارک جگہ زمین میں خطہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تجھے موت آ گئی ہے تو وہاں دفن کر اور اللہ کا شکر بھی ادا کر، باری تعالیٰ تو نے میرے باپ کو اتنی خوبصورت موت عطا کی ہے. اے نہیں کہ جو انہوں چک کے پاکستان لے آنا، اے شرن جائز نہیں ہے. تو جہاں نیک جگہ پہ، اچھی جگہ پہ اگر فوت ہو جائے والد والدہ جو کوئی بھی عزیز اقارب، تو چاہیے کہ اس کو وہیں دفن کیا جائے، دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.